سموگ کے حوالے سے اسلامی رہنمائی کیا ہے؟ سموگ اور آلودگی جیسے مسائل کے حوالے سے اسلام میں واضح اصول اور رہنمائی موجود ہے۔ اسلام فطرت کی حفاظت اور صفائی کو بہت اہمیت دیتا ہے، اور اللہ نے انسان کو زمین کا خلیفہ بنا کر اسے ذمہ دار ٹھہرایا ہے کہ وہ ماحول کا خیال رکھے اور قدرتی وسائل کی حفاظت کرے۔ سموگ اور فضائی آلودگی کی روک تھام کے لیے درج ذیل اسلامی اصول رہنمائی کرتے ہیں۔ صفائی اور طہارت کی اہمیت۔ اسلام میں صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ ماحول اور فضا کی صفائی و پاکیزگی ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث میں ہے، صفائی نصف ایمان ہے۔ فضا اور ماحول کی آلودگی نہ صرف انسان بلکہ دیگر مخلوقات کے لیے نقصان دہ ہے، اور اسلام ہر قسم کے نقصان سے بچنے کی ترغیب دیتا ہے۔ ضرر نہ پہنچانے کا اصول۔ اسلامی اصول نہ نقصان پہنچاؤ اور نہ نقصان سہو یہ حکم دیتا ہے کہ کسی بھی عمل سے دوسروں کو نقصان نہ پہنچے۔ فضائی آلودگی اور سموگ کی وجہ سے انسانوں اور جانوروں کو بیماریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لہذا ایسے اقدامات کرنا جن سے آلودگی میں کمی آئے اسلامی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔ زمین کی امانت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے زمین اور اس کی نعمتوں کو انسان کے لیے امانت بنایا ہے اور انسان کو ان کی حفاظت کا ذمہ دیا ہے۔ فضائی آلودگی اور سموگ کا سبب بننے والے عوامل جیسے بے تحاشا دھواں، فیکٹریوں کی آلودگی اور گاڑیوں کا زیادہ استعمال دراصل اس امانت میں خیانت کے مترادف ہے۔ درخت لگانے کی ترغیب۔ اسلام میں درخت لگانا صدقہ جاریہ ہے۔ درخت ہوا کو صاف کرنے اور فضائی آلودگی کو کم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے، جو شخص کوئی درخت لگائے اور اس کا پھل یا سایہ کسی کو فائدہ پہنچائے تو یہ اس کے لیے صدقہ ہے۔ احتیاط اور تدابیر۔ قرآن اور حدیث میں بار بار ہمیں احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ سموگ کی صورت میں احتیاطی تدابیر جیسے ماسک پہننا، زیادہ ضرورت کے بغیر باہر نکلنا اور حکومت کے طے کردہ حفاظتی اقدامات پر عمل کرنا اسلامی اصولوں کے مطابق ہے۔ دعائیں اور اللہ پر بھروسہ۔ سموگ اور دیگر قدرتی آفات کے وقت اللہ سے دعا کرنا اور اس پر بھروسہ رکھنا بھی ایمان کا حصہ ہے۔ دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایسی آفات سے محفوظ رکھے اور ہمارے اعمال میں ایسی تبدیلیاں لائے جن سے فطرت اور ماحول کو نقصان نہ پہنچے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ماحول اور فضا کی صفائی کے لیے ہر ممکن اقدامات کرنا اور آلودگی پھیلانے والے عوامل سے اجتناب کرنا ایک اہم دینی فریضہ ہے۔ اس طرح ہم اللہ کی زمین کو محفوظ رکھتے ہیں اور اللہ کی مخلوق کے لیے رحمت کا ذریعہ بنتے ہیں۔